بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید اس لیے کہ پچھلا پروگرام جہاں ختم کیا تھا آج میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ہفتہ درمیان میں گزرا ہے اور کوشش یہ ہے کہ باتیں جو ہیں وہ دہرائی جاتی رہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا ریکیپ بھی دیتے ہیں تاکہ ان حضرات کو ریکال ہو جائے جو یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے۔ ریکال کا مطلب ہے یاد آ جائے جو نہیں دیکھ سکے۔ تو اصل میں یہ کچھ عادت سی پڑ گئی ہے، ظاہر ہے ہم ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ زبان سے بے ساختہ کچھ ایسے لفظ نکل جاتے ہیں، تو ہمارے بہت سے ناظرین ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، جانتے سمجھتے ہیں لیکن اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ ساری چیزیں دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایک تسلسل جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو تسلسل قائم کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلا جو پروگرام ہو رہا تھا اس میں بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس، میتھڈالوجی، یعنی جسے ہم طریقہ تدریس کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تدریس کیا کرتے تھے، اور چلتے وقت آخر میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اگر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس پر گفتگو ہو اور اساتذہ کی ٹریننگ کے پروگرام کیے جائیں کہ طریقہ تدریس سیرت طیبہ کی روشنی میں، تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ٹرینیز حضرات ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا بزنس اس کو بنا لیا ہے۔ اب میں ظاہر ہے کسی کے بزنس کو تو برا نہیں کرا، اللہ نے جس کے لیے جو روزی کا ذریعہ بنایا ہے وہ اسے اسی طریقے سے روزی دے گا، لیکن ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو تعلیم دلواتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ جو ہے دقتیں جھیلتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم سیدھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے نکال لیں تو ہمارا پیسہ بھی بچ جائے اور اس میں برکت بھی آ جائے اور اس کے فائدے بھی بہت سے ہوں۔ تو یہ گفتگو پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی۔ ریکیپ کے لیے شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس پر بہت زبردست پروگرام ہو سکتا ہے کہ طریقہ تدریس سیرت طیبہ کی روشنی میں، یا کریکٹر بلڈنگ سیرت طیبہ کی روشنی میں، بالکل، یا ٹائم مینجمنٹ، یہ سارے وہی موضوع ہیں جو ہمارے موٹیویشنل ڈیبیٹر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مقررین کرتے ہیں اور اس پہ پیسے لیتے ہیں، کاروبار ہے یہ بہت بڑا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کے طریقوں کے حوالے سے ہی کلام کر رہے تھے۔ ایک اہم بات جو آئی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا یہ طرز عمل کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فقط سیکھتے ہی نہیں بلکہ دہراتے بھی تھے، اپنے شاگردوں، بچوں، گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اس کو محدثین نے اصطلاح کے طور پر مذاکرہ کہا ہے۔ دار ارقم کا ذکر آیا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تدریس کا اور تعلیم کا مرکز بنایا تھا اول، پھر حضور کا اپنا گھرانہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مدنی دور کی بات کریں تو مسجد نبوی کی بات بھی آئی تھی۔ ایک اہم نقطہ آیا تھا حلقے کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا، تو اس پر جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے حلقے کے اندر دائرے کی شکل میں، آج اسی کو ایک میتھڈالوجی کے طور پر سکھایا جاتا ہے کہ کلاس روم کے اندر یا تو وہ یو شیپ ہو یا سرکل ہو یا اسکوائر شیپ میں بچوں کے اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے تاکہ ہر ایک دوسرے کے سامنے ہو، ہر اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے ہو، آئی کانٹیکٹ میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ اس کو ہم نے حلقے کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس حلقے کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ مجھے وہ ٹیچنگ کے حوالے سے، کلاس روم کے حوالے سے اب یہ بھی اچانک خیال ہے، جو سیٹ کے پیچھے سیٹ اور سیٹ کے پیچھے یعنی کرسی کے پیچھے کرسی، کرسی کو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طالب علم کے پیچھے دوسرا طالب علم بیٹھا ہوتا تھا، وہ یوں جھک جاتا ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے اور ٹیچر کی نظر بھی نہیں پڑتی اس پر، اور زیادہ کلاس بڑی ہو تو پھر تو وہ ہر آدمی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے پیچھے والا۔ لیکن یہ جو حلقے والا اور یو شیپ والا جو طریقہ ہے اس میں کوئی اتنی ایکٹیویٹی کر نہیں سکتا، بلکہ ایکٹیو رہے گا، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا، وہ سب کچھ نظر کے سامنے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اہم بات ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ذکر یہ آیا کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہی، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، تدریس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے طریقہ کار کو سیکھیں تو کام بھی ہو جائے گا اور برکت بھی آئے گی۔ اور برکت کے تعلق سے ہم نے وہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو کیا جواب دیا تھا کہ ہمارے گھر میں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے بظاہر جو دنیاوی امور ہیں ان میں بھی جب رہنمائی
حضور سے لے کر چلیں گے تو ہمارے دنیاوی امور میں بھی، جس کو ہم دنیاوی امور کہتے ہیں، اس میں بھی برکتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک بات آئی تھی کہ ایک ہے وہ سیکولر ٹیکنیکس، خاص جدید دور کی کہا جاتا ہے جدید ٹیکنیکس ہیں ٹیچنگ کی میتھڈالوجی کے اعتبار سے، مگر جب ان کا تھوڑا سا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ وہ کچھ ہے جو مختلف پیرایوں اور انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تعلیم اور تدریس کے طریقے ہمیں میسر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ لاکھوں روپے خرچ بھی کریں اور غیروں سے لینے کی کوشش کریں، کیوں نہ اپنے جو ہمارے اپنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مبارک اسوہ اور ان کی سیرت کا مطالعہ، ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی، ان کا بحیثیت معلم کیا رویہ تھا، کیا طرز عمل تھا، اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں تو معاملات بھی ہمارے حل ہو جائیں گے، مسائل بھی حل ہوں گے اور برکت بھی ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً آپ بھی دیکھتے ہوں گے، مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو بے شمار چینلز جو ہیں، وہ ہر آدمی کا ایک چینل ہے کسی نہ کسی کا، میرے علاوہ ہمارے پاس اتنا کام فرصت نہیں ہے، تو سب نے چینل بنا رکھے ہیں اور سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے پروفیشنل جتنے حضرات ہیں وہ مختلف موضوعات پر جو ہے ان کے لیکچر، سلائیڈ شو، پریزنٹیشنز پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو حیرت زدہ رہتا ہے، یار یہ لوگ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں، یہ نکات جو بیان کر رہے ہیں، ان میں کون سی نئی بات ہے؟ بس ایک نئی بات ہوتی ہے، وہ کسی انگریز کے نام سے ہوتا ہے، جی فرینکلن کی طریقہ گفتگو، جی وہ سارا طریقہ گفتگو ہمارا ہے جی، اور اسی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے سارا۔ اس کے بغیر لوگ امپریسڈ بھی نہیں ہوتے نا۔ بس وہی ہے نا کہ ان چیزوں کو ہم نے کچھ زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انگریزی آ جانا یہ کوئی کوالیفیکیشن تھوڑی ہے، بھائی انگریز کو اردو بولنی نہیں آتی، ایکسٹرا کوالٹی ہے، بس ایکسٹرا کوالٹی ہے، ایکسٹرا کوالٹی ہے۔ تو ایک شخص اب انگریز کو اگر اردو بولنا نہیں آتی وہ جاہل ہے کیا؟ اور دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اردو۔ جی، کروڑوں بندہ بولتا ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی بولتا بھی اور سمجھتا بھی ہے، تو زبان ایک ذریعہ ہے، زبان کوئی کوالیفیکیشن تو نہیں ہے نا۔ ورنہ اگر ہم کھل کر بات کریں تو پھر امریکہ میں اور یو کے میں جو لوگ سڑکوں پر صفائیاں کر رہے ہیں ان کی انگریزی ہمارے ہاں کی اچھے بھلے پڑھے لکھے ویل کوالیفائڈ لوگوں سے زیادہ اچھی ہوگی۔ 5 اسٹار ہوٹل کا ویٹر جو ہے ایسی فرفر انگریزی بولتا ہے کہ آکسفورڈ والا کیا بولے گا، جی، تو کیا وہ عالم ہو گیا؟ یہ عالم فاضل تو نہیں ہوگی، یہ کوئی تو یہ اصل میں یہ غلامانہ ذہنیت کا تصور ہے۔ غلامی کے دور میں رہ کر غلامانہ تصورات ذہنوں پر سوار ہو جاتے اور بندہ اس مرعوبیت کے نتیجے میں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے وہی بس صحیح ہے۔ اس میں اصل میں ایک نقصان ہوتا ہے، ناظرین آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے اگر ان لوگوں کا نام اسے متاثر ہوئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایک چیز ہوتی ہے بس نفسیاتی طور پر، آپ اپنی ڈگنیٹی جسے ہم تشخص کہتے ہیں، آپ اپنا تشخص کھو دیتے ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، آپ میں وہ کرج نہیں رہتی، اندر سے وہ جو ایک اسپارک آتا ہے نا، ایک چنگاری نکلتی، وہ چنگاری ختم ہو جاتی ہے آپ کی، پھر آپ کو ایک دیا سلائی چاہیے ہوتی ہے ادھر سے لگانے کے لیے، وہی ہوتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بہرحال غلام آدمی پھر اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہاں، غلام جو ہے نا پھر بس وہ غلام ہی رہتا ہے اور اپنے آزاد فیصلے پھر وہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے اب بھی اسکولوں میں چھٹیاں کب ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جون جولائی میں، جون جولائی، حالانکہ گرمی اس سے پہلے خاصی پڑ چکی ہوتی ہے۔ ہمارے سردیوں کی چھٹیاں جس زمانے میں سردیاں پڑتی ہیں تو بچوں کو اسکول کھل جاتے ہیں، کیوں جی وہ اس دور سے چلا رہا ہے کہ جون جولائی کی چھٹی ہوگی اور دسمبر کے اینڈ میں اس چھٹی ہوگی۔ سے بھی دلچسپ بات، یہ جو ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ میرا ذاتی تجربہ، ناظرین آپ میں سے کسی کا ہوا ہوگا، گرمیوں کے زمانے میں جو ہے وہ اس کو بلا کے کنڈکٹر گارڈ جو ہوتا ہے اس کا کہ بھائی یہ پنکھا چلا دو، گرمی کہنے کے صاحب کیلنڈر ریلوے کے کیلنڈر کے مطابق ابھی گرمیاں شروع نہیں، فلاں تاریخ سے گرمیاں شروع ہوں گی۔ ریلوے کے کیلنڈر مانا سردیوں کا یہ ہے، گرمیوں میں یعنی اس عرصے سے اس عرصے تک پنکھے بند کر دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب تو خیر وہ اے سی ویسی کا معاملہ ہے تو پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ جاتے ہیں، ورنہ جو سرکاری گاڑیاں چلا کرتی تھیں چلتی ہیں ان میں ابھی تک جو بوگیاں ہوتی ہیں ان میں وہ شیڈول چلتا ہے کیلنڈر ریلوے کا، اور وہ انگریز کا بنایا ہوا، جو ان کے ہاں جب سردیاں گرمیاں ہوں گی اس حساب سے ریلوے چلے گا۔ اللہ جانے ہم نے تو یہ مرعوبیت ہے، یہ غلامانہ ذہنیت ہے، ورنہ دنیا میں اگر خالص دنیاوی مثالیں لیں تو جن ملکوں نے آج ہم کہتے ہیں ترقی کی ہے تو وہ دوسروں کی زبان میں تو نہیں کی، انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے،
اپنی زبان کو انہوں نے پروموٹ کیا، اپنی زبان میں دنیا بھر کے کام کو، کتابوں کو ترجمہ کروایا انہوں نے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے احکامات جاری کیے تو جس قوم میں نازل کیے ہیں اس قوم کی زبان میں کیے ہیں۔ جی جی، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی ہم نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا تو ہم نے اس کی زبان میں ہی کلام کو نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ سمجھے اس چیز کو۔ جو عبرانی بولتے تھے ان کے یہاں کلام عبرانی میں آیا، جو دوسری زبانیں بولتے تھے ان کے یہاں وہ دوسری زبانوں میں آیا۔ یہ اہل عرب تھے، عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو جس زبان میں مسئلہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن، ابلاغ جو ہے وہ صرف اسی زبان میں اچھا ہو سکتا ہے جو ہمارے خوابوں کی زبان ہو، جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں اسی زبان میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث مبارک پہلے بھی ذکر کی گئی کئی مرتبہ، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کی فہم کے مطابق۔ اب میں زبان وہ بولوں کہ جو اگلے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو وہ سمجھ کہاں سکے گا؟ اسی کو تو کہتے ہیں ابلاغ کی رکاوٹیں، انگریزی میں کہتے ہیں کمیونیکیشن بیریئرز۔ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر کا بہت اچھا لیکچر دے کے جب باہر جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی کیا کمال کا آدمی آیا تھا، اتنا زبردست اور اس قدر روانی سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا تھا، بہت قابل آدمی تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں پتا۔ آپ کو مرعوبیت بتاؤں، ناظرین ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے 30 سال 25 سال 35 سال بندہ انگریزی نہیں بول رہا ہوتا اور انگریزی میں لکھت پڑھت بھی نہیں کر رہا ہوتا، شادی کا کارڈ وہ انگریزی میں چھاپتا ہے جی، اور جانا ہے اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کی اکثریت اردو اسپیکنگ ہے، اردو سمجھتی نہیں ہے۔ وہ صرف تاریخ دیکھتے ہیں، اس میں تاریخ کیا لکھی، وہ تاریخ دیکھنا آتی ہے۔ کیا ہے آخر یہ؟ کیا چیز ہے یار؟ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اردو میں کارڈ جائے گا تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، دقیانوس سمجھیں۔ دقیانوسی سمجھیں گے۔ وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات اصل میں ہو رہی تھی مروبیت کی، ذہنی اور زبان کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہم لوگ خواہ مروب ہو گئے ہیں، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا بھول گئے ہیں، اپنی زبان پہ فخر کرنا بھول گئے ہیں۔ ایون یہ کہ چلیے زبان تو ایسی چیزیں ہیں نا جو کوئی اہمیت نہیں رکھتی بظاہر، اپنی چیزیں بھی ایسی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن ہم تو اپنے مذہب پہ بھی فخر کرنا بھول گئے ہیں، ہم تو اپنے کلچر پہ جو اسلامی کلچر ہے، اپنی تہذیب پہ فخر کرنا بھول گئے ہیں، اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو گئے ہیں۔ اور جب تک ہم ذہنی طور پہ غلام نہیں ہو، ہمیں یہ اندر سے ہمارے یہ جو ہے وہ ایک حوصلہ نہیں آئے گا کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور ہماری تربیت جو ہے بہت ہی بڑے لوگوں نے کی ہے، اور ہم جس سلسلے کے لوگ ہیں وہ دنیاوی سلسلہ نہیں ہے، وہ خدائی سلسلہ ہے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے ہمیں تعلیم دی گئی۔ ہم دنیا کے بندے اور غلام نہیں ہیں، نہیں ہے، ہم رب کائنات کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے مقصد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ ہمارے فیصلے کریں، اللہ نے اس لیے اٹھایا اس امت کو کہ ہمیں دوسروں کے فیصلے کرنے تھے۔ اللہ نے اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں، ہم لوگوں کے سامنے کشکول پھیلا دیں، ہم لوگوں سے لیں رہنمائی، نہ، اللہ نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ہم لوگوں کو رہنمائی دینے والے ہوں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا کہ تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ تمہیں دوسروں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تم نے لیڈ کرنا ہے، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، تم نے لیڈ کرنا ہے، نہ کہ دوسرے تمہیں لیڈ کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا سلوگن کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، زمانہ بنانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہمیں برپا کیا گیا، ہم اپنے اوقات ہی بھول گئے اصل مسئلہ یہ ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو گئے آ کے جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جی، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج کی آخری آیت میں، ہوا جتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا، اور ختم نبوت کا اعلان محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہو گیا۔ اب اللہ نے ان کی ختم نبوت کے طفیل اور ان کے بعد تمہیں چنا ہے۔ اب آج ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چنیدہ لوگ ہیں۔ چنیدہ لوگ ہیں۔
تو کسی چھوٹے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا نہیں کیا، بڑے مشن کے لیے جو پہلے پیغمبروں کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہاں ہمیں اپنی خلافت دے کر بھیجا ہے، اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے نمائندے بن کر کھڑے ہوگے، میں دنیا تمہارے قدموں کے اندر ڈال دوں گا، دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تمہارے لیے مطیع و فرما بردار بنا دوں گا لوگوں کو، بشک تم میری نمائندگی کرنے والے تو بنو۔ ناظرین، کچھ چیزیں بڑی لمحہ فکریہ ہیں خود میرے لیے بھی۔ اب یہ گفتگو جو ہم یہاں کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ صرف آپ کے لیے ہوتی ہے، یہ مجھ پہ بھی بہت اثر کرتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اندر سے آتی ہیں کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ میں اور ہم والا معاملہ آ جائے نا کہ نہیں ہم صحیح نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں یہ جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریح فرمایا کرتے تھے، وضاحت فرمایا کرتے تھے، پھر یہ ہوتا تھا کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ سر راہ بھی کچھ سوال کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوریڈور سے ٹیچر گزر رہا ہے، کلاس روم میں جا رہا ہے، اور کوئی طالب علم روک کے پوچھ لے کہ سر، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا کلاس روم ختم ہوا، کلاس ختم ہوئی اور واپس ٹیچر آ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک گروہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں سے کسی طالب علم نے کوئی سوال کر لیا، بڑے ناراض ہوتے ہیں ٹیچر کہ بھئی یہ سر راہ سوال، یہ بدتمیزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، اور عموماً راستے میں پوچھا سوال کر کر کے خود ہی موٹیویٹ کرتے تھے کہ پوچھو۔ بلکہ حضور علیہ السلام ایک تو ہے نا کہ کوئی سوال آپ سے کرے، کبھی آپ ایک موقع محل دیکھ کر کوئی معاملہ ایسا فرماتے کہ لوگوں کی طرف سے سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوتا، یہ آپ سوال کر لیتے، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ مشہور واقعہ، اور یہ بڑی لائیو اگزامپل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور کچرے کا ڈھیر ہے، بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ، ابھی راہ چلتے ہیں نا، تربیت کوئی کلاس روم کے ٹائم تک محدود نہیں، کلاس روم کی باؤنڈری وال کے اندر نہیں، یہ 24/7 والی بات ہے، ہر آن کا معاملہ ہے، جب موقع مل جائے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بکری کا میرے صحابہ تو میں سے کون اس کو خریدے گا؟ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی نہ خریدے، ایک درہم میں بھی نہ خریدے، مردار ہے، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، کس کام کا ہمارے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر، ذلیل اور حقیر ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے۔ یہ راہ چلتے حضور نے ایک مشاہدہ دیکھا، مشاہدہ فرمایا، صحابہ نے کیا، اور حضور نے اس پر سوال کر کے یہ تعلیم صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ تو حضور نے تو اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیارے صحابی، وہ بازار میں تھے، حضور تشریف لے گئے، اور ان کے پیچھے سے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، بھائی بتاؤ میں کون ہوں؟ تو پھر انہوں نے بہرحال محسوس کیا اور حضور علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی معمولات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے کچھ ناظرین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، وہ بجا ہوگا، یہ بھی امکان ہے کوریڈور سے ایک پروفیسر صاحب نکلے، ایک استاد نکلا ہے، یا ایک فیکلٹی ممبر نکلے ہیں، اور جسٹ 10 منٹ کے بعد ایک دوسری کلاس میں ان کو جانا ہے، اور ظاہری بات ہے آنے جانے میں 5-6 منٹ شاید لگ جائیں، بعض اوقات یونیورسٹیز بہت بڑی ہوا کرتی ہیں، یا انہوں نے پہلے سے کسی کو کمٹ کر رکھا ہے، تو پھر سوال کرنے والے کو بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے وہ چیک کر لے کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جو سوال کا جواب دے سکتا ہے، یا تو اگر وہ جواب دے سکتا ہے تو جواب دے دے، یا کہتے بیٹا آپ مجھ سے یہ فلاں جگہ مل لیجیے گا، بعد میں مل لیجیے گا، اگلی کلاس کے بعد مل لیجیے گا، کیفیٹیریا کی طرف مل لیجیے گا، مسجدیں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں مل لیجیے گا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ دونوں طرف آداب کا خیال رکھا جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سوال و جواب کا اہتمام فرمایا ہے، اور سوال کو نصف علم قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ کلاس میں جیسی طالب علم آتے ہیں، ٹیچر آ کے سب سے پہلے جو ہدایت دیتا ہے وہ یہ کہ کلاس کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، جس کو کوئی سوال کرنا ہو میرے کمرے پر آ کر پوچھے۔ یہاں کلاس تو ہوتی سوال کرنے کے لیے، سوال تو آدھا علم ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ایک سوال کرتا ہے، اس کے ذہن میں کیا سوال ہے، اس کے جواب میں آپ جو کچھ کہیں گے تو کلاس میں بیٹھے ہوئے 40 طالب علم جو بیٹھے ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا، انہیں بھی ایک نئی بات پتہ چلے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سوال سے 1-2 جہتیں اور کھل جائیں تو 2 سوالات اور بھی آ جائیں۔ اچھا، بھی سوال سے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو طالب علم سیکھنے والا ہے اس میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، ایک اعتماد آتا ہے کہ اچھا میں پوچھ سکتا ہوں، ورنہ کتنے سوالات لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں صرف ٹیچر کے روب دھوپ کی وجہ سے نہیں پوچھتے وہ۔ ہاں، اور وہ جو سوال نہیں پوچھتے
وہیں سوئی اٹکی رہ جاتی ہے اور پوری کلاس گزر جاتی ہے، یعنی پورا ٹائم کلاس روم کا گزر جاتا ہے اور وہی اور پلے کچھ نہیں اور پڑتا. وہ وہی سوچتے رہتے وہی ہیں سوچتے کہ یہ پوچھنا تھا، یہ پوچھنا تھا، یہ پوچھنا تھا. اور یہ الجھنیں ہیں، اور ان الجھنوں کو سلجھانا ہی استاد کا بنیادی کام ہے. جیسا پچھلے پروگرام میں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کے حوالے سے دنیا کے معاملات میں، ہر چیز کے معاملے میں جو الجھنیں پیدا ہوتی تھیں انہیں سلجھاتے تھے، صحابہ کرام کو سوالات کے جوابات دیتے تھے. اور خود ہی آپ کا ایک مخصوص طرز ادا تھا، آپ کا یہ کہنا ہے بطور معلم ایک مخصوص انداز تھا جس کے ذریعے ہر آدمی کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق بتانا، ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، سوال کر کے مثالیں دے کر، یہی ایک طریقہ، ایک نیا انداز تھا. بالکل. یعنی اس میں انٹریکشن کا پہلو، سوال و جواب کا پہلو، دو طرفہ گفتگو کا پہلو، اور مذاکرے کی شکل، ایگزامپلس دے کے واقعات کے ذریعے سمجھانا. کتنی مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واقعات بیان فرمائے. اس کو پھر دہرا لیتے ہیں، ایک مثال کفایت کر جائے گی. اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی بچے گا؟ نہیں بچے گا. تو جیسے یہ ہے، اسی طرح جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. ایک مثال دے کر اجر و ثواب نماز کا بتایا جا رہا ہے. اچھا، ایک شخص تھا اور وہ صحرا میں چلا جا رہا تھا، اکیلا تھا، اونٹ پر سوار تھا، کھانا پینا بھی اس کے پاس موجود تھا. اس کو نیند آئی تو وہ کہیں راستے میں رک گیا، اس نے آرام کیا اور وہ سو گیا. آنکھ کھلی تو اونٹ غائب پایا، ادھر تلاش ادھر تلاش، کہیں نہیں ملا. بڑا پریشان ہوا، تھک ہار کر دوبارہ لیٹ گیا کہ شاید پھر میری موت واقع ہو جائے. اب پھر سو گیا اور پھر جاگا تو اب اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس قدر حیران و پریشان بھی، یعنی خوشی کے مارے اور شدت خوشی میں اتنا آگے چلا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں الٹے جملے کہہ گیا. یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کیا ہی بات ہے، غلط کہہ گیا، استغفر اللہ. تو حضور بھی مسکرائے، علیہ السلام فرمانے لگے کہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا. کہنا تو چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، مگر خوشی میں دیوانہ ہو کر جملے الٹے کہہ گئے، اتنا خوش تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ واقعات سے بھی حضور نے سکھایا اور حضور نے تمثیلات یعنی مثالوں کے ذریعے بھی تدریس فرمائی ہے اور باتیں سکھائی اب ہیں. یہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر پرکشش جو ہے وہ تمثیل ہے کہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں تو سارے لوگ، اچھا یہ جو ہے وہ ڈائیورجن آف اٹینشن کی جو ٹیکنیک آج سکھائی جاتی ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کیسے منتقل کی جائے اپنی طرف، اور کیسے لوگوں کی توجہ حاصل، چونکہ تدریس میں سب سے اہم چیز تو توجہ کا حصول ہے. اب اس تمثیل کو سننے کے بعد کون ہوگا جس کی توجہ 100% ادھر نہیں آ جائے گی؟ صحیح بات. اور تو حضور بھی ہوں اور پھر صلی حضور اللہ ہوں، علیہ پھر تمثیل بیان ہو رہی ہو، اور پھر انداز اس طرح کا، اور اس کے بعد پھر یہ جو پنچ لائن ہے اس کی وہ ہے توبہ. یعنی توبہ کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے توبہ کی تشریح نہیں کی جا سکتی، توبہ وضاحت نہیں ہاں، کی سکتی. اور اس سے زیادہ توبہ کی ترغیب و تشویق دلانا ممکن نہ ہو. ممکن نہیں ہے. اس قدر خوبصورت تمثیل کے ذریعے اور اس قدر، اس سے زیادہ موٹیویشن اور کچھ ہو نہیں سکتی. اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، بلکہ ایک خاتون کو دیکھا، آگ جلی ہوئی تھی، کھانا بنا رہی تھی، بچہ قریب تھا، تو حضور فرماتے اچھا تمہارا کیا خیال ہے، یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی کبھی؟ یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے محبت کرتی. کہا اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتا، لیکن بندے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اپنے خود جہنم کا فیصلہ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ ایک ماں اور بچے اور آگ کی مثال کو مشاہدے کو دیکھ کر حضور صحابہ کرام کو سکھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا عالمانہ سطح کی باتیں، ذرا علمی سطح کی باتیں کبھی وہ خشک بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن تمثیلات کا استعمال، واقعات کا استعمال، مشاہدات میں سے جو باتیں ان کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے. اور یہ بڑا فطری انداز ہے بندوں کو متوجہ کرنا اور سادہ انداز میں ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے والی بات جو ہے، جو قرآن پاک میں بھی فطری اصول ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. یہ جو ہے طریقہ تعلیم کی خصوصیات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہیں، قرآن سے بھی ملتی ہیں. مثال کے طور پر کوشش یہ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا استاد کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ متعلم یعنی سیکھنے والا طالب علم جو ہے وہ اس کی گفتگو، اس کے لیکچر، اس کے درس سے اکتاہٹ محسوس نہ کرے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اکتاہٹ محسوس نہ کی جائے
آپ کا لیکچر اتنا بور نہ ہو، آپ کا درس اتنا بور نہ ہو کہ لوگ محسوس، یا یہ کہ آپ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کر رہے ہوں. وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب شروع ہو جائیں تو پھر لوگ جمائیاں لینے لگتے ہیں، انگڑائیاں لینے لگتے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنی گفتگو جتنی ہضم کر سکے وہ. جی، بہت اہم نکتہ ہے کہ گفتگو اتنی جتنا سامنے والا ہضم کر سکے اور اس سطح پر جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ ٹھیک ہے. ضروری ہے. ہاں، پھر ہم وہ بات بھی دہرا لیتے ہیں کہ کلاس روم ٹیچنگ کے معاملات الگ ہوں گے. اچھا، کلاس روم ٹیچنگ میں بھی اسی لیے صرف 40 منٹ کی کلاس عام رکھی طور جاتی ہے، عام طور پر 40، اور انٹرنیشنلی 50 منٹ کی. اس سے زیادہ کلاس نہیں، اسی نفسیات کو سامنے رکھ کر کیا. بالکل. بس اس اور کے وہ بعد 40-50 منٹ بھی اگر بھاری پڑ جائیں طالب علم کو. ہاں، تو پھر تو کیا کہیں گے آپ. آپٹیمم لیول آ جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی، پھر وہ اونگ رہا ہوتا ہے یا کسی اور عالم میں چل رہا ہوتا ہے، وہ کلاس میں نہیں ہوا کرتا. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور افصح العرب بھی ہیں، اور آپ کے کلمات بڑے جامع بھی ہیں، اور آپ بڑی مختصر گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے. ہاں، کبھی آپ کے پاس بدو آ رہا ہے تو آپ اس کی سطح پر کلام کرتے ہیں. کبھی کوئی شاعر آ رہا ہے تو اس کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے بہت بڑا شاعر آیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یاد آ گیا ہوگا آپ کو. مجھے یاد آ جی، گیا. اب وہ عام الوفود والا سال عام 9 الوفود ہجری، والا. مختلف لوگ آئے، بہت بڑے شاعر آئے، اور اللہ کے رسول نے سنایا: الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے سنائے، اور بھی کلمات بھی. وہ دنگ رہ گیا. ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. لبید ان کا نام. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، کہ ابعد القرآن، قرآن کے آ جانے کے بعد میرے لیے بچا گیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. تو کبھی حضور کسی شاعر سے، کبھی کسی سردار سے، کبھی کسی بڑے خطیب سے، کبھی نصارہ کے جو پریسٹس آتے تھے، ان کے جو پادری ہوا کرتے تھے، ان سے کلام. کبھی بچوں سے کلام ہو رہا ہے، کبھی خواتین کے لیے نشستوں کا اہتمام ہوتا، کبھی خواتین کے سوالات آ جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول ہر ایک کی رعایت رکھا کرتے تھے، اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کیا کرتے تھے، اور مختصر کلام کیا کرتے تھے. آج جو ہمارے یہاں لمبے، وہ مائک اگر ہاتھ میں آ جائے تو چھوٹتا بڑی پھر مشکل بڑی سے. مشکل سے چھوٹتا ہے وہ. مطلب مائک آ جانا چاہیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا کیا ہے. ہوتا ہے. پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے زندگی میں پڑھا ہے وہ اگر آج ہی ہم اگل دیں تو اچھا ہے. ہاں، پتہ نہیں پھر زندگی رہے نہ رہے، ہاں، موقع ملے نہ ملے، نہ یہ ملیں گے، نہ پتہ نہیں ہم نہ مل سکیں. تو یہ تصور نہیں ہے. تھوڑا ہو، اچھا ہو، کوالٹی کے ساتھ ہو، فوکسڈ ہو، اور ذہنی سطح کے مطابق ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس ڈھیر سارے کے مقابلے میں کہ جہاں فائرنگ تو ہم نے کر دی، بمبارڈمنٹ تو ہم نے کر دی، تہس نہس کر کے رکھ دی، سمجھ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں تعلیم کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ، جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ان کی تعلیمات سے سیکھا ہے، وہ یہ کہ ذہنی اور روحانی فرحت کا باعث بننی چاہیے تعلیم، زحمت کا باعث نہیں بننی چاہیے. ہاں، علم جو ہے وہ نفع کے لیے آیا نا، زحمت کے لیے تھوڑا ہی آیا. ٹھیک ہے. کہ لوگ اکتا رہے ہوں. ہاں، تو علم کا دیا جانا بھی، علم کا سکھایا جانا بھی وہ ذہنی فرحت کا باعث بنے، روحانی سطح پر اطمینان کا باعث بنے، نہ کہ وہ زحمت کا باعث بنے اور اگلے دعا کریں کہ جلدی سے جان چھوٹے اور جلدی سے کلاس ختم ہو جائے، جلدی سے لیکچر ختم ہو جائے. یہ معاملہ نہیں آنا چاہیے. ہلکی پھلکی بات ہونی چاہیے، لطیف مزاح بھی شامل ہونا چاہیے گفتگو میں، اور یہ کہ دلچسپی کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. مطلب جتنی دیر 50 منٹ، گھنٹہ، جو بھی ایک لمٹ آپ نے بنائی ہے، اس میں سننے والا جو ہے وہ 100% آپ کی طرف متوجہ رہے. اور یہ رسول اللہ کی گفتگو میں اور درس میں یہ موجود ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح سنتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. یہ ادب ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس قدر توجہ سے بیٹھتے کہ، اور اس قدر ساکت ہو کر، سیریس اور ساکت ہو کر، کہ پرندے ان کے سر و کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. پرندے بھی محسوس کرتے کوئی دیوار ہے جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں. انسان تو ہلتا ہے نا. بالکل ساکت ہو کر اور متوجہ ہو کر صحابہ کرام نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے اور سیکھتے تھے. اچھا، ایک اور اہم نکتہ ہے، مجلس میں بھی ایسا ہوتا، اور انفرادی طور پر تو کئی صحابہ کرام بیان کرتے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو کرتے تو مجھے لگتا، کئی صحابہ کہتے ہیں، لگتا کہ سب سے زیادہ میں حضور کو محبوب ہوں دنیا میں. مجھ سے بات کر رہے ہیں. مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں سب سے زیادہ محبوب ہوں دنیا میں. اس قدر توجہ، مسکراتا چہرہ اور توجہ کے ساتھ، اور دائیں بائیں نہ دیکھتے.
بالکل میری طرف توجہ فرماتے. یہ آج ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے کلاس رومز کے اندر بھی، دینی گفتگو کے دوران بھی، حتیٰ کہ مساجد میں بھی جی جی، خطاب ہو رہا ہے، تقریر ہو وہ رہی ہے، سامنے اوپر دیوار کو تک رہے ہیں. کوئی دیوار کو تک رہا ہے، کوئی اسمارٹ فون لیے ہوئے بیٹھا ہوا. مطلب دیوار مطلب گفتگو کرنے والا، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ روسٹرم پہ آ کے یوں کھڑا ہوا اور کھڑا یا تو اس نے سامنے نوٹس رکھے ہوئے ہوں، بس وہ یوں کر کے سر جھکایا، اس نے نوٹس پڑھنا شروع کر دیے. یا اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ ادھر باہر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے یا چھت کی طرف اس کی نظر ہے، وہ نظریں ملانا نہیں چاہتا. تو ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی قابلیت، اپنا علم، اپنا طرز خطابت، چاہے اپنا لوگ محروم انداز رہیں، چاہے گفتگو. لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے، ہاں تو اللہ معاف رکھے. بڑی سخت بات ہو جائے گی، لیکن یاد دہانی سب سے پہلے میرے لیے اور ہم سب کے لیے. 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے ہوگا نا قیامت کے دن، شہید، عالم اور سخی، چوٹی کے 3 اعمال. ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یا اللہ میں نے جان دے دی تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جان دی تاکہ تمہاری چرچے ہوں بہادری کے. چرچے دنیا میں ہو گئے، کیا بڑا آدمی تھا، بڑا جیدار آدمی تھا، بڑا بہادر آدمی تھا. دنیا میں چرچے ہو گئے، آخرت کے لیے کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم. ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ یا اللہ تیرا دین سیکھا سکھایا. نہ تم نے اس لیے دین سکھایا کہ تمہارے دین کے، تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہاری تعریفیں ہوں، تمہارے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں. وہ دنیا میں سب کچھ ہو گیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں، اس کو اٹھا کے جہنم. اور تیسرا تم نے کیا، خوب مال خرچ کیا تیری راہ میں. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، یہ سخاوت تمہاری بندوں کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی. بندے تمہاری تعریفیں کریں، تمہاری جو ہے وہ سپاس نامے، تمہارے لیے تعریفی کلمات پیش کیے جائیں، وہ ہو گیا دنیا میں، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے اور ریاکاری دکھاوے سے بچائے. مطلب یہ کہ میرے علم کا چرچا ہو جائے، میرے علم کی دھونس میں لوگوں پر جما دوں، لوگوں کو میں مرعوب کر کے چھوڑوں اور قائل کر کے چھوڑوں، لاجواب کر کے چھوڑوں. وہ بھائی یہ نہیں کرنا. بندے اللہ سے جڑ جائیں، بندوں کے دلوں میں خوف خدا آ جائے، بندوں کے دلوں میں ایمان کی آبیاری ہو جائے، بندے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیں، بندے کل اللہ کو راضی کر لیں. یہ مقصود ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اور اس سب سے بڑا مقصود کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں یہ میں پہنچا کیوں رہا ہوں؟ میرا رب سن لے، میرا رب راضی ہو جائے. ایک بڑے بزرگ کا معاملہ ہے، اللہ اکبر. بڑا واقعات یہ سنانا بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنے پر بیتے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے. پرانے دور کی بات ہے، آپ کے علم میں کہ جب وہ جمعہ ہوتا تھا تو گاؤں دیہات سے لوگ آ کے بڑی مسجد میں، تو بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے جمعے کی خطابت فرما دی، جمعے کی امامت ہوگی، لوگ چلے گئے. ایک دیہاتی چلا آیا، کہا جی وہ میں لیٹ ہو گیا آج، تو میں تو مس کر گیا، میں تو آپ کا خطبہ بھی سنتا ہوں، نماز بھی یہاں پڑھتا ہوں. کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. کیا مطلب؟ ہاں بیٹھ جاؤ، میں سنا دیتا ہوں تمہیں. تو آپ مجھے سنائیں گے، مجھے اکیلے کو؟ کہا نہ بیٹا، اس وقت بھی مقصود تھا وہ ایک اللہ سن لے، اب بھی خواہش ہے کہ وہ ایک اللہ. یہ کون کرے گا بتائیے نا. ابھی کوئی آسان کام ہے؟ مطلب یہ کہنا کتنا آسان ہے اور یہ کرنا کتنا مشکل ہے. جی ہمارا تو گلا نہیں کھلتا، معاف کیجئے گا. ہم تو سیکنڈ تھرڈ گریڈ میں آتے نہیں تھا کہ مجمع سامنے نہ ہو، اور مجمع جب پیک پر آ جائے. ہمارے ہاں تو اور بھی مسائل ہیں. ناظرین معاف کیجئے گا، تجربات شیئر کر رہا ہوں آپ سے میں. ہمارے ہاں تو یہ مسائل ہیں، اگر کسی مقرر کو، مبلغ کو بلایا جائے تقریر کرنے، مجمع کم ہو تو واپس چلا جاتا نہ. ہاں جی، یہ آپ نے میری بےعزتی کر دی. بےعزتی کر دی کہ لوگ کہاں بلا لیا مجھے؟ آپ نے یہاں بلا لیا، مجھے بلا لیا یہاں. اچھا دوسرے یہ بلا لیں، لاؤڈ اسپیکر نہ لگائیں تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کیوں نہیں لگا رہے بھائی؟ یہ مجمع اتنا بڑا نہیں تھا، اس کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت تھی. نہیں، محلے کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا میں آیا ہوں. حضرت آئے، حضرت ہمارے یہاں جو ہے آج انہوں نے نزول فرمایا ہے، تشریف لائیں. اللہ اکبر. بہت سخت بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے. ہم کیا رہے ہیں؟ ہمارے علم کے چرچے ہوں، ہمیں فلاں القابات سے نوازا جائے، اور ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے ہم میں، تو یہ چیز سے مروا دینے والی ہے. اور وہ کیا فرما رہے بزرگ؟ بیٹا نہیں، تجھے نہیں سنانا، وہ ایک اللہ سن لے. مجمع تھا بڑا تب بھی ایک اللہ سن لے، اب تو آئے اللہ سن لے. ہے بڑی بھاری بات، لیکن کرنے والا کام یہ کہ ہم بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. ناظرین ابھی شعیع صاحب کے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ایک بات مجھے یاد آئی. میں نے کہیں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم دینے کی لوگوں کو سکھانے کا معاملہ. ایک صاحب آئے، انہوں نے جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے علم والے، بڑے بردبار اور بڑے ہمبل آدمی ہیں، یعنی بہت پولائٹ، نرم مزاج آدمی ہیں، اور سکھانے کے معاملے میں طالب علم اگر 100 سوال کرے
تو بھی جواب دیتے ہیں اور ناراض نہیں ہوتے. تو ایک دن آیا، آنے کے بعد اوپر رہتے تھے آپ، تو دستک دی اور کہا کہ اسے پوچھا کون؟ کہا جی وہ ایک سوال لے کر آیا ہوں، سائل ہوں. اور وہ آگے اوپر سے اتر کے نیچے. جب وہ نیچے پہنچے تو کہنے لگا کہ حضرت معاف کیجیے گا، میں سوال بھول گیا، کیا پوچھنا تھا. چلے گئے آپ، کہنے ٹھیک ہے جب یاد آئے پھر آ جانا. چلنے گا، میں کوئی کچھ دیر کے بعد میں پھر پہنچا، پھر بلایا میں نے، پھر آ گئے نیچے. پھر میں نے کہا میں بھول گیا. کہ نہیں میں نے یہ 5-6 مرتبہ کیا لیکن پیشانی پہ بل نہیں آیا، اور چلے گئے. اور جب 6 یا 7ویں مرتبہ میں نے بلایا، وہ نیچے آئے، تو میں نے کہا کہ حضرت معاف کیجیے گا، نہ میرے ذہن میں کوئی سوال ہے، نہ میں سوال بھولا ہوں. میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں برداشت بہت ہے، آپ میں تحمل بہت ہے، اور علم سکھانے کی طلب بہت ہے آپ میں. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ سچ ہے یا غلط ہے. آپ پھر بھی ناراض نہیں ہوئے. آپ سوچیں ذرا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کر سکتے ہیں؟ مطلب ائمہ مجتہدین تو کئی ایک گزرے نا، یہ چند ایک کی قبولیت کوئی وجہ ہے نا. اور یہ حضرات صرف علم کے میدان کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف فقہ کے میدان کے لوگ نہیں ہیں، یہ عمل کے میدان کے لوگ عمل بھی کے ہیں، بعد یہ حق گوئی کے میدان کے لوگ بھی ہیں، یہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے میدان کے لوگ بھی ہیں. ایسے نہیں قبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا ناظرین، فرمائی. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو تدریس کی جان ہیں، عطر ہیں، ایسنس ہیں. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں حدیث مبارکہ ہدیہ کرانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو. وعدہ نہیں تو دین نہیں. اور ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت، پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.